اور اس امت کے بارے میں فرمایا تھا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے اور ایک فرقہ میری امت میں سے جنت میں جائے گا۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ آپ نے نام نہیں بتایا، کام بتا دیا، ایک لفظ آپ نے بولے ہم الجماعہ، ان کو جماعت کہا جائے گا۔ اس جماعت کا مشن کیا ہے، منشور کیا ہے، نصب العین کیا ہے، دستور کیا ہے، وہ کس دستور پہ اپنی تمام کے تمام اعمال کو پیش کرتے ہیں؟ ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میرے صحابہ آج میں ہوں وہ دین، اور جس پہ میرے صحابہ ہیں اس دین کو فالو کرنے والے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ یہ مشن اس وقت تک انسان کو ملتا نہیں جب تک انسان کا علم نفع مند نہیں ہوتا۔ نفع مند علم انسان کی صحیح راہ کا تعین کرتا ہے، نفع مند علم انسان کو خوشیاں دلاتا ہے، نفع مند علم انسان کو اللہ کی قربت دلاتا ہے، نفع مند علم ہی انسان کو اللہ کا محبوب بناتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے راہ راست پہ رکھتا ہے، صراط مستقیم کا راہی بناتا ہے، اور نفع مند علم ہی قیامت کو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کروائے۔ تیسرا اصول جس سے انسان اپنا تزکیہ کر سکتا ہے، یہ نفع مند علم کی بات جو آپ نے سنی، اس لیے جس کے پاس نفع مند علم ہو وہ یہ نہیں کہتا ہے فلاں تو ابدال میں سے ہے تو مجھے اس کے پاس جانا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اقطاب جو ہیں وہ دنیا چلاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ اغواص اور نقبا اور نجبا اور اوتاد جو ہیں یہ سارے دنیا کے مالک ہیں، مجھے ان کے ساتھ چل کے جو ہے وہ دین کی خدمت کرنی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے نظریات کلھا باطل موضوع، یہ سب باطل نظریات ہیں، باطل نظریات کے ساتھ ساتھ اللہ سے دور کرنے والے نظریات ہیں۔ کوئی ابدال نجبا یہ سب کے سب اغواص جو بناوٹی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اس سے انسانیت ہمیشہ راہ راست سے گمراہ ہوئی ہے، اس سے ہمیشہ اللہ سے دور ہوئی ہے۔ اللہ سے تعلق توڑنے کے راستے تو ان کو کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو علم کہہ سکتے ہیں، نہ معرفت کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح وجدان کہہ سکتے ہیں۔ صحیح معرفت و عرفان وہ ہے جس کو قرآن کہا گیا ہے، جس کو حدیث کہا گیا ہے۔ اور یہاں رک کے میں ایک گزارش بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، دنیا کے تمام فرقوں کی تاریخ جمع کیجئے، تمام کے تمام ادیان کی تاریخ کو جمع کیجئے، تمام زندگی کے رویوں کو جمع کیجئے، آپ کو فتنے نظر آئیں گے، فسادات نظر آئیں گے، راہ راست سے ہٹی قومیں نظر آئیں گی۔ اس کی بنیادی طور پہ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، جس کے پاس علم نافع نہیں وہ کسی ایک جذبے کو پورا دین کہہ دیتا ہے، کسی ایک رائے کو پورا دین کہہ دیتا ہے۔ کسی کو جہاد سے تعلق ہے تو اس کو نہ علم سے کوئی تعلق، نہ وہ علماء کے احترام کرنے کو پسند کرتا ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ عمل کرنا ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ دعوت کا بھی کوئی کام ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ خیر خواہی کی بھی کوئی رائے ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت جہاد کی بات کرے گا، وہ پورا اسلام جہاد کو ہی پیش کرے گا۔ کسی کو دعوت کا ذوق ہو گیا ہے، جو انبیاء کا ذوق ہے، جو انبیاء کا شوق ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے، مشترکہ طریقہ ہے۔ اس کے پاس گھر میں ایک تلاشی لے لیں، صرف دعوت کی کتاب ملے گی، شوق دعوت کا ہے۔ وہ سارا دن بھی بخاری سن لے، مسلم سن لے، پھر بھی اس کی زبان پلید یہ بولتی ہے دعوت کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی دعوت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ہیں جو اسلام کی صحیح تعریف لوگوں کو نہیں بتاتے۔ کوئی ذکر کا شوق رکھنے والا ہے، اس کے گھر میں سے ذکر کی کتابیں ہوں گی، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ذکر اللہ کے رسول نے بتایا کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کیسے ہے، جہاد کا بھی کوئی کام اسلام میں ہے کہ نہیں، قوم کو بھی لے کے چلتے ہیں کہ نہیں،
خیر خواہی بھی کرنی ہے کہ نہیں، ہزار ہزار دانے کی تسمیاں بکھیر کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے بس کام یہ ہونا چاہیے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ سنت کے طریقے کے مطابق نماز بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں، مجھے کچھ اور بھی دنیا میں کرنا ہے، اسلام کو نافذ کرنا، اس کے لیے بھی کوئی کوشش ہونی چاہیے۔ جس زاویے پہ کو لگا ہے، سوچ اتنی محدود ہے، اور سوچ محدود ہونے کے ساتھ عصبیت ہے، تعصب ہے، وہ کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑے مہلک لوگ، سب سے بڑے مجرم لوگ بنتے ہیں اسلام کے تناظر میں تو ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی صحیح تعریف نہیں کرتے۔ ایک مسلمان یہ کہتا ہے دعوت کے بغیر، جہاد کے بغیر، تعلیم کے بغیر، ذکر و اذکار کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، لیکن یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں تو ایک دین بنتا ہے۔ جب تک یہ نظریہ درست نہیں ہوتا، جب تک کسی جزئی کو کلی سمجھنا چھوڑتا نہیں ہے انسان، جذبات کے زندگی میں اپنے آپ کو بہا لے کے جانے والا، دلائل کی طرف نہیں آتا، اسلام کی شمولیت کی طرف نہیں آتا، اس کے افق کی طرف نہیں آتا کہ اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اس نے تجارت بھی بتائی ہے، اس نے معاشرت بھی بتائی ہے، اس نے معیشت کے قواعد بھی بتائے ہیں، اس نے کمانڈر بنائے ہیں، اور اس نے قوموں پہ روٹیٹ کرنے کے لیے بہت سارے نظریات پیش کیے ہیں، اس نے پوری دنیا کے تمام نظریات کو ایک مرتبہ پالش کیا ہے اور ایسے نظریات دیے ہیں۔ آج چشم فلک نے ایسا نظریہ کسی کو پیش کرتا دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو گناہ ہوتا ہے، جو کمی ہوتی ہے قوموں کے اندر، وہ اسلام کے نظام کو کامل نہیں سمجھتے۔ جب تک اسلام کے نظام کو کامل نہیں سمجھیں گے اور تمام چیزوں کو اسلام پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اور دوسری جو غلطی ہوتی ہے، قوموں کے فرقے بنے، فسادات ہوئے، اختلافات ہوئے، من گھڑت قصے، بناوٹی کہانیاں، موضوع روایات، ضعیف حدیثیں جن کا اللہ کے رسول سے ثبوت نہیں، ان کا سہارا ان پہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کہتا ہے جو قرآن میں بات آئی، جو صحیح حدیث میں بات آئی، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا مشن ہے، یہ میری زندگی کا دستور ہے۔ جب تک وہ صحیح احادیث کی طرف نہیں آتا، اس وقت تک اس کے تزکیے کو کبھی بھی انسان، اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔